اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، استقبال کیجئے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. حضرات اکابر علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بڑی ہی مبارک اور مقدس تقریب ہے جس میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شریک ہونے کی سعادت بخش رہا ہے۔ ہم اللہ کے اس پر شکر گزار ہیں، اور اس حوالے سے شیخ الہند اکیڈمی کے ہمارے وہ ذمہ داران و کارپردازان جنہوں نے حضرت شیخ الہند سیمینار کے عنوان سے اس تقریب کا اہتمام کیا، جہاں میں ان کا شکر گزار ہوں، وہاں وہ مبارکباد کی بھی مستحق ہیں کہ ہماری توقعات سے بہت بڑھ کر حضرت شیخ الہند کے ساتھ عقیدت رکھنے والے آج کی نسل نے اس تقریب کو پذیرائی دی ہے اور اسے بھرپور طور پر کامیاب کیا ہے۔ جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اللہ تعالی نے ہمیں وہ سلسلہ نسب عطا کیا ہے کہ جس سلسلے کی زرین کڑی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی ذات ہے، لیکن جہاں ہم اس طرح کے اسلاف پر فخر کا اظہار کرتے ہیں، وہاں
ایسے اکابر کی جانشینی یا ان کی بات، ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جب اپنی ذات پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو پھر شرمندگی اور ندامت کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ کن عظیم ہستیوں سے ہماری نسبت ہے جس پر ہم کتنا بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن ندامت اس بات پر ہے کہ ہم نے اپنے ان اکابر و اسلاف کا حق ادا نہیں کیا۔ اور ہمارے لیے بڑے احساس کی بات ہے، اور یہاں پر تذکرہ بھی ہوا کہ کہاں وہ اور کہاں ہم، چہ نسبت خاک رابا عالم پاک۔ لیکن بہرحال وہ شخصیتیں تو واپس نہیں آتی، اور ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ نے ان اکابر سے نسبت عطا کی ہے، ان اکابر کا نام لینے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے۔ آخر حضرت شیخ الہند کون تھے؟ کنہوں نے ان کی تربیت کی؟ امام ربانی حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان شخصیتوں نے پھر جس شخصیت کو پیدا کیا وہ اپنے زمانے کی یکتا شخصیت تھی۔ میں آپ سے اتنا عرض کر دوں کہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو اپنے گھر میں میں نے اپنے والد بزرگوار قبلہ گاہ کے سرانے پر حضرت شیخ الہند کے ترجمے کا قرآن کریم دیکھا ہے۔ میرے چچا جان کے سرانے پر حضرت شیخ الہند کے ترجمے کا قرآن، اور آج بھی میرے مطالعے اور تلاوت کے لیے میرے پاس وہی نسخہ ہے جو سن 1935 میں بجرور میں تباہ ہوا تھا۔ اور میں جتنا جتنا اس کا مطالعہ کرتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ اگر ترجمہ شیخ الہند اور تفسیر عثمانی کسی کتب خانے میں نہیں ہے تو وہ کتب خانہ نامکمل ہے۔ میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے حضرت شیخ الہند کا، حضرت نے مسلکی اور مذہبی اختلافات سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پہلو تہی کی ہے، اور خالصتاً آزادی کی تحریک پر اپنی توجہ مرکوز رکھی ہے۔ اس منبع فیض سے جو چشمے نکلے ہیں اس کا تذکرہ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے کر دیا، اور آج وہ چشمے عالمی انسانیت کو اپنے اپنے رنگ میں سیراب کر رہے۔ آپ وحدت امت کی علامت تھے،
آپ تو بات کرتے ہیں فرقوں کی تقسیم کی، حضرت شیخ الہند نے تو ہندوستان کی آزادی کے لیے وطنیت کی بنیاد پر بلا امتیاز مذہب تمام ہندوستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا۔ تحریک خلافت کے آپ بانی تھے۔ جب خلافت عثمانیہ ترکی پر مشکل وقت آیا تو بر صغیر سے تحریک خلافت کے ذریعے آپ نے ان کو سہارا دے۔ حضرت شیخ الہند سے کسی نے پوچھا انگریز تو ساری دنیا پہ قابض ہے، آپ کی تحریک آزادی صرف ہندوستان تک محدود کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ ہندوستان کی ایک اپنی جغرافیائی اہمیت ہے۔